الرحمن السلام علیکم۔ آج 8 مئی بروز اتوار ہم بات کریں گے 3 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کو عمران خان کی حکومت گرانا مہنگا پڑ گیا ہے، اور مہنگائی کی وجہ سے اور جس طریقے سے حالات جا رہے ہیں، نہ صرف اتحادیوں نے ہاتھ کھینچنا شروع کر دیے ہیں، مختلف میڈیا چینلز نے بھی آہستہ آہستہ شہباز شریف سے ہاتھ کھینچنا شروع کر دیا ہے، اور اب پاکستان مسلم لیگ نون نے لندن میں ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ وہ الیکشن کروانے جا رہے ہیں اور الیکشن کی تاریخ اناؤنس کرنے جا رہے ہیں۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور لندن سے وہ یہ بات کر رہا ہے جو نواز شریف کا سب سے قریبی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ سارے فیصلے لندن میں ہی ہوتے ہیں۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے عابد شیر علی کے باپ نے دوبارہ نہ صرف الزامات لگائے ہیں، اور یہ الزامات لگائے گئے ہیں رانا ثناءاللہ پر، اور الزامات اس وجہ سے لگائے گئے ہیں کہ رانا ثناءاللہ اور یہ سارے کے سارے لوگ صرف اور صرف اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ چودھری شیر علی نے پہلے بھی 18 قتلوں کا الزام لگایا تھا، اور اب بھی ان کی طرف سے الزام لگایا گیا ہے۔ اینکر عمران ریاض خان کی طرف سے یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ سعودی عرب میں جو گرفتار لوگ ہوئے تھے اس میں 2 عابد شیر علی کے بزنس پارٹنر بھی تھے، اور ان کے قریبی لوگ تھے، اور مسلم لیگ نون کے اپنے لوگ گرفتار ہوئے تھے۔ انہوں نے وہاں پر ڈرامہ رچایا تھا عابد شیر علی کی ایما پر، اور انہوں نے پاکستانیوں کو بدنام کرنے کی اور عمران خان کو بدنام کرنے کے لیے ایک پری پلان منصوبہ تیار کیا تھا، جس کی وجہ سے یہ سارے کا سارا معاملہ ہوا ہے۔ اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آج DGISPR کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ دی گئی ہے۔ پچھلے 2-3 دن سے مریم نواز نے جیسے جلسے میں ذکر کیا ہے، جنرل فیض کے اوپر حملہ کیا ہے، اور نجم سیٹھی نے جو کہا ہے کہ ان کو بطور کور کمانڈر پشاور عہدے سے ہٹا دیا جائے گا، اس کے بعد عوام میں غم و غصہ پایا جا رہا تھا، اور عوام اس بات کا تقاضا کر رہی تھی کہ ISPR سٹیٹمنٹ دے اور جنرل فیض کے خلاف جو بات کرنے والے ہیں ان کو منہ توڑ جواب دیا جائے۔ آج ISPR کا کہنا ہے کہ مسلح افواج کو سیاسی گفتگو میں گھسیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، افواج کو ملکی مفاد میں سیاسی گفتگو سے دور رکھیں۔ انہوں نے ہدایت کی ہے کہ سیاسی جو قائدین ہیں وہ فوج کو سیاسی معاملات سے دور رکھیں، یہ ہدایت کر دی ہے آج DGISPR کی طرف سے۔ اور دوسری طرف آپ جانتے ہیں کہ نسرین جلیل کو جو گورنر سندھ لگایا جا رہا ہے، جس نے ہمارے اداروں کو بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، پہلے محسن داوڑ تھا، پھر علی وزیر تھا، اس کے بعد طارق فاطمی کو لے آئے تھے، اور اب نسرین جلیل آ گئی ہے، اور جس نے نہ صرف بھارت کو خط لکھا تھا الطاف حسین کے ایما پر، اور اس خط میں ہمارے اداروں پر الزامات لگائے تھے، وہی نسرین جلیل اب سندھ کی گورنر لگائی جا رہی ہیں، بنائی جا رہی ہیں۔ پتہ نہیں یہ کس سے انتقام لیا جا رہا ہے، کون سی جمہوریت ہے، کس ادارے سے، یا یہ ہماری ماضی کی پاک فوج سے کوئی انتقام لیا جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، یہ قوم کو سمجھ نہیں آ رہا، اور قوم انتہائی تکلیف میں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ تکلیف روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ جو چیزیں ہیں وہ خرابی کی طرف جا رہی ہیں۔ اور اگر حالات یہی رہے تو پھر نواز شریف بھی واپس آ جائیں گے، الطاف حسین دوبارہ کراچی سنبھال لیں گے، اور یہ پھر معاملات اللہ معاف کرے اسی طرف چلے جائیں گے، اور اس کے اوپر پھر کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ آج پاکستان تحریک انصاف نے ایبٹ آباد میں انتہائی کامیاب پاور شو کیا ہے، بہت بڑی تعداد تھی لوگوں کی۔ عمران خان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ مخالفین جتنے مرضی کنٹینر کھڑے کریں، 20 لاکھ لوگ اسلام آباد آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں آج خاص مقصد کے لیے آپ لوگوں کے پاس آیا ہوں۔ مخالفین کہتے ہیں کہ گرمی بہت زیادہ ہے، عمران خان کی کال پر لوگ باہر نہیں نکلیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ جو کریں 20 لاکھ لوگ اسلام آباد آئیں گے۔ انہوں نے مخالفین کو عوام کے جمع غفیر کا انہوں نے کہا کہ مخالفین کو عوام کے جمع غفیر کا خوف ہے۔ میں شاندار اور جنونی استقبال پر جلسہ گاہ میں موجود لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری پارٹی سے منحرف ہو کر لوٹے بننے والے جہاں بھی جائیں گے ان کو ضمیر فروش ہی سمجھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پوری قوم جانتی ہے کہ لوٹے کون ہیں، اسکول جانے والے بچے بھی جانتے ہیں کہ لوٹے کون ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 20 مئی کے بعد میں کال دوں گا، اور 20 لاکھ لوگ چاہیے۔ میں کبھی امریکہ کی جنگ میں شامل نہیں ہونا چاہتا تھا، میں امریکہ کو اڈے دینے پر راضی نہیں تھا۔ امریکہ چاہتا تھا کہ پاکستان میں پرویز مشرف جیسا حکمران ہو جو ایک فون کال پر لیٹ جائے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے لیے ہم اپنے مفادات کیوں قربان کریں۔ وزیر اعظم کو مخاطب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ شہباز شریف تم بھکاری، چور اور غلام ہو۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امپورٹڈ حکومت کی وجہ سے تمام اشیاء مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، لیکن میڈیا کو سانپ سونگھ گیا ہے، اور وہ نام تک لینا بھی گوارا نہیں کر رہے، اور وہ یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں
قوم اب جانتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 1954 میں ایرانی حکومت گرانے کے لیے امریکہ نے نہ صرف وہاں پر پیسہ چلایا بلکہ وہاں میڈیا کا بھی استعمال کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے عدلیہ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے رات کے 12 بجے تو سو موٹو لیا تھا، رات کے 12 بجے عدالتیں کھلیں۔ آج جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے، جس طرح سے مہنگائی ہے، لوگوں کو لوڈ شیڈنگ ہے، لوگوں کو کھانے کا کچھ نہیں مل رہا، اور یہ لوگ جو لوٹوں کی بنیاد پر ملک پر مسلط ہیں، اور جو جس طریقے سے 60% جو کابینہ ہے وہ ضمانت پر ہے کہ عدالتیں اس کے اوپر بھی نوٹس لیں گی۔ بہرحال عمران خان نے بتا دیا ہے کہ یہ جو سارے کا سارا معاملہ ہے یہ بہت دور تک جائے گا، اور یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ آئین اور قانون کے مطابق ہوتی رہیں گی۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے عابد شیر علی کی طرف سے، اور آپ جانتے ہیں کہ عابد شیر علی کی جو فیملی ہے ان کا اور ہمیشہ بڑا اختلاف رہا ہے ان کے ساتھ، رانا ثناءاللہ کے ساتھ، اور یہ دو بڑے گروپ ہیں اور ان کی ہمیشہ سے لڑائی رہی ہے، اور یہ ہمیشہ سے ہی ایک دوسرے کے مخالف رہے ہیں۔ عابد شیر علی کے اینکر عمران ریاض خان کا یہ کہنا ہے کہ عابد شیر علی کے اور مسلم لیگ نون کے 2 لوگ گرفتار ہیں سعودی عرب میں۔ عابد شیر علی کے والد کے بزنس پارٹنر کے بھائی اور بھتیجے گرفتار ہیں، جو اس وجہ سے گرفتار کیے گئے تھے کہ وہاں چور اور امپورٹڈ حکومت کے نعرے اور بھکاری کے نعرے لگائے گئے تھے۔ اس میں جو 2 لوگ ہیں وہ عابد شیر علی کے والد کے بزنس پارٹنر کے بھائی اور بھتیجے ہیں۔ حکومت سعودی اتھارٹیز سے انہیں چھڑوانے کے لیے سرگرم ہو گئے ہے، لیکن ابھی تک ان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے یہ خود ڈرامہ رچایا تھا۔ عابد شیر علی سارے کے سارے معاملے کو لندن سے دیکھ رہے تھے، کچھ لوگوں کو لندن سے بھیجا گیا تھا، مقصد صرف یہ تھا کہ توہین مسجد نبوی میں عمران خان کا جو بیانیہ ہے، اور جو جیسے ٹی ایل پی ہے یا مختلف جمعیت علماء اسلام فے ہے یا مختلف مذہبی جماعتیں ہیں وہ اٹھیں گی، لیکن ٹی ایل پی کا تو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے فی الحال۔ جمعیت علماء اسلام فے نے بھی کچھ نہیں کیا، اس نے کوئی مظاہرہ نہیں کیا، کوئی مدرسہ بند نہیں ہوا، کوئی ان کے خلاف ان کے پتلے نہیں جلائے گئے جو ہمیشہ ماضی میں یہ کرتے آئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ فضل الرحمان اپنی سیاست کی طرف چلے گئے ہیں، انہوں نے ان کو ظاہری طور پر چھوڑ دیا ہے، خیر بات کہہ دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب ان کی طرف سے یہ ڈرامہ رچایا گیا ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ عابد شیر علی کے والد چودھری جو شیر علی ہیں، کل ہی ایئر وائی نیوز پر ان سے پوچھا گیا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ رانا ثناءاللہ نے 18 قتل کروائے ہیں، کیا آج بھی آپ اپنی بات پر قائم ہیں؟ تو شیر علی نے کہا ہے کہ میں اپنی بات پر قائم ہوں، رانا ثناءاللہ کو اور کچھ آتا ہی نہیں ہے سوائے یہ قتل عام کروانے کے اور اپنے مخالفین کو سزا دینے کے، اس کے علاوہ رانا ثناءاللہ کو کچھ نہیں آتا۔ اور کہتے ہیں میں حیران ہوں کہ ہماری حکومت نے ایسے بندے کو وزیر داخلہ کیسے لگا دیا ہے۔ کہتا ہے مجھے دکھ ہوتا ہے شریف خاندان کی سوچ سے کہ ایسے بندے کو انہوں نے جو لگا دیا ہے اور عہدہ دے دیا ہے۔ دوسری طرف جو موجودہ حالات ہیں، ان حالات کی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ جیو نیوز بھی اب بتانے لگ گیا ہے کہ آٹے کا تھیلا اتنا مہنگا ہو گیا ہے۔ جیو نیوز بھی اب بتانے لگ گیا ہے کہ مرغی اتنی مہنگی ہو گئی ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ اس نالائق حکومت کو کب تک پروٹیکٹ کریں گے، کب تک اس کا تحفظ کریں گے، یہ نہیں کر پا رہے، یہ بالکل فلاپ ہو گئے ہیں، یہ فیل ہو گئے ہیں، ان سے کوئی بات بن نہیں پا رہی۔ عوام پہلے ان کے خلاف تھی، اور اب نہ صرف اداروں میں ہلچل مچی ہوئی ہے بلکہ جو ان کا میڈیا ہے جن کے اوپر پیسہ لگایا گیا تھا، اس پیسے کا اثر بھی اب زائل ہو رہا ہے، اور عمران خان حکومت کا خاتمہ نون لیگ کے گلے پڑنے لگ گیا ہے۔ مہنگائی اور معاشی بدحالی دیکھ کر اتحادی اور حامی میڈیا گروپس نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں۔ نون لیگ اب اس کا ملبہ عمران خان پر کیوں نہیں ڈال سکتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے خود یہ اپنے گلے ڈالا ہے، اور یہ ان کے پاس کوئی پالیسی تھی نہیں، ان کے پاس کچھ تھا نہیں۔ عمران خان کا جو معاملہ تھا اور عمران خان جس طریقے سے ملک کو بہتر احسن انداز سے چلا رہے تھے، وہ ایک سارے کا سارے ایک الگ معاملہ تھا، ان کے پاس کچھ ایسا تھا نہیں، اور اب یہ ان کے گلے پڑ گیا ہے، اور اس وجہ سے یہ تکلیف میں مبتلا ہیں، اور یہ بار بار ایک ہی بات کرتے ہیں کہ عمران خان نے وہ کیا۔ عمران خان قوم جانتی ہے کہ آپ نے رات کے اندھیرے میں عمران خان کو گھر بھیجا ہے، اور اب آپ سے کچھ ہو نہیں پا رہا، اور آپ عمران خان کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو آپ سے نہیں ہو پائے گا۔ دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نون بھی اب اس نتیجے پر پہنچ چکی ہے۔ ایک تو جو پنجاب کا معاملہ ہے اور جو وزارتوں کی لڑائی ہے، وہ معاملہ بھی اب لندن پہنچ گیا ہے، اور حتمی فیصلہ لندن سے ہوگا۔ دوسری طرف لندن میں جو نواز شریف ہیں، ان کے وہاں پر موجود جو منشی ہیں،
اسحاق ڈار، انہوں نے کہا ہے کہ اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے کہ ہم یہ 1.5 سال مکمل کریں گے تو میں ان کی غلط فہمی دور کرتا ہوں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ شاہد خاقان عباسی، رانا ثناءاللہ کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ دی گئی تھی۔ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ ہماری ایسی کوئی پالیسی نہیں ہے کہ ہم 1.5 سال اپنی حکومت پوری کریں گے، اور یہ 1.5 سال حکومت پوری کرنے والی نہیں ہے۔ اسحاق ڈار کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہم اکتوبر سے پہلے الیکشن کروا دیں گے، اکتوبر سے پہلے الیکشن ہونا، اور وہی اکتوبر نومبر کی جو لڑائی تھی وہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور ان کے پاس نہ کوئی پالیسی ہے۔ عوام نے ان کو، یہ اتنے بے عزت ہو جائیں گے، جہاں جائیں گے چور اور بھکاری کہا جائے گا، جہاں یہ ووٹ لینے جائیں گے۔ انہوں نے جو عمران خان کے خلاف مہنگائی کا بیانیہ بنایا تھا وہ اپنے گلے ڈال کے، اور اس کو ایسا یہ خراب کر چکے ہیں کہ یہ اب کسی سے ووٹ مانگنے والے بھی نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم 1.5 سال کے لیے نہیں آئے، ہمیں جلد الیکشن کی طرف جانا ہے اور ہمارا اس پر فیصلہ ہو چکا ہے۔ اور دوسرا ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم 1.5 سال مکمل کریں گے یا ہم ابھی حکومت کا جو ٹینیور ہے وہ مکمل کریں گے، اس پر اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ یہ ان کی ذاتی خواہش ہو سکتی ہے، یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے، کیونکہ نواز شریف بھی نوشتہ دیوار پڑھ چکے ہیں اور پی ایم ایل این بھی پڑھ چکی ہے کہ اگر ہم نے 1.5 سال گزارے تو ہماری سیاست ختم ہو جائے گی۔ صرف اپنا این آر او لو، اپنے کیسز کو کلیئر کرو، جہاں تک ہو سکتا ہے اپنے آپ کو ریلیف دو، جو آپ کو لائے ہیں ان کو جہاں تک آپ ریلیف دے سکتے ہیں ان کو ریلیف دو اور نکلو، تاکہ اگلے الیکشن کی طرف جائیں۔ لیکن عمران خان اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ لانگ مارچ کی بھی نوبت نہیں آئے گی۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔